لیسن نمبر 2 اغراض و مقاصد ہن سبق جی کرو غرض ان کرو مقصد ہے. اس سبق کا مقصد جواب ہے اس سبق کا مقصد بچوں طالبات کو نماز سکھانا ہے. تمام طلباء کو نماز سکھانا ہے. نماز کا ارکان اسلام میں دوسرا نمبر ہے. پورے قرآن میں جس عمل کے کرنے پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ نماز ہے، اور جس عمل کے نہ کرنے پر سب سے زیادہ عذاب اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے وہ بھی نماز ہے. یوں نماز کو دوہری فضیلت حاصل ہے. اترو بیٹا مڑے بروبر لکھی گنو અને લખી ગનો ચોજા. جی بیٹا بروبر آواز آتی تو منی کے ہاں جی بھلے جی سن جا بیٹا ریپیٹ میں. سبق نمبر 2 اغراض و مقاصد. اس سبق کا مقصد طالبات کو نماز سکھانا ہے. طالبہ اور طالبات کو نماز سکھانا ہے. تمام طلباء کو نماز ارکان اسلام میں دوسرا نمبر ہے. پورے قرآن میں جس عمل کے کرنے پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ نماز ہے، اور جس عمل کے نہ کرنے پر سب سے زیادہ عذاب اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے وہ بھی نماز ہے. یوں نماز کو دوہری فضیلت حاصل ہے. سمجھے بیٹا؟ آواز آئے برو جی. دوسری اہم بات یہ ہے کہ نماز تمام عبادات کی جامع ہے. وہ تمام اعمال جو اپنی رات میں عبادت ہیں سب کے سب نماز میں جمع کر دیے گئے ہیں. کون سے؟ قیام جمع ہے نماز میں، تلاوت، رکوع، سجدہ، تسبیح، تشہد، درود، دعا اور سلام سب کے سب نماز میں کیا ہیں؟ شامل ہیں. اتنا لکھ لیں بیٹا، تو کوئی لفظ نہ ہے. جی پیارے طالب علموں، طالبات، نماز کو اس طرح اہتمام اور توجہ سے پڑھیں کہ جیسے آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر ایسا نہ کر سکیں تو کم از کم ایسے نماز پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. جی بیٹا مختصر دوہرا رہا ہوں. پیارے طالبات، نماز کو اس طرح اہتمام اور توجہ سے پڑھیں کہ جیسے آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر ایسا نہ کر سکیں تو کم از کم ایسے نماز پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. سمجھیے انشاءاللہ. جی بیٹا، نماز کی شرائط اور فرائض یہ ہیں. نماز کے فرائض جاننے سے پہلے شرائط جاننا ضروری ہے، کیونکہ اگر ایک شرط بھی رہ گئی تو نماز نہیں ہوگی. پہلی شرط طہارت، دوسری شرط سطر کو چھپانا، تیسری شرط استقبال قبلہ، پانچویں شرط وقت کا تعین ہونا، پانچویں شرط نیت، اور چھٹی شرط تکبیر تحریمہ. اب اس کی مختصر وضاحت ہو رہی ہے. طہارت یعنی جسم بھی پاک ہونا چاہیے، کپڑے بھی پاک ہونا چاہیے، اور جگہ بھی پاک ہونا چاہیے. دوسری شرط جو تھی سطر کو چھپانا، اس سے مراد کیا ہے؟ مرد کا سطر یعنی چھپانے کی چیز ناف سے گھٹنوں تک، اور عورت کا چھپانے کی چیز عورت کا چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ پورا جسم، سارا جسم چھپانا چاہیے. پھر تیسرا فرض ہے جو
شرط ہے وہ استقبال قبلہ ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ منہ کعبہ کی طرف کرنا. ہاں، پھر اپنے کو لفظ یہ پڑھنے ہوں گے مگر سمجھنا یہ ہوگا پیچھے والا. اور چوتھا وقت کا تعین، وقت کا لفظ نہ تعین، وقت کا لحاظ رکھا جائے اور یہ نہ ہو کہ عصر کے وقت زور پڑی جائے. ہاں، تعین لفظ یاد رکھ جائے. پانچواں نیت کا مفہوم یہ ہے نماز کی نیت بھی ضروری ہے. اور تکبیر تحریمہ، یہ آخری شرط اور پہلا فرض ہے. اس کا مطلب ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر کانوں کی لو کو انگوٹھے کے پورے لگاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا. سمجھیے آدھے ان شاء اللہ تعالیٰ بیٹا. نماز کے 5 اوقات اور نظام تربیت. نماز کے کتنے 5 اوقات ہیں، وقت کی جمع اوقات ہے. ہاں، ایک دن میں نماز کے لیے 5 اوقات متعین کیے گئے ہیں. ایک، پہلی فرض نماز فجر، سورج نکلنے سے پہلے فجر. دوسری فرض نماز ظہر، نصف النہار، آدھا دن چڑھے کے بعد ظہر. تیسری فرض نماز عصر، سورج غروب ہونے سے پہلے تک عصر. مغرب چوتھی فرض نماز مغرب سورج غروب ہونے کے بعد. عشاء پانچویں فرض نماز عشاء، رات کی سیاہی چھا جانے کے بعد عشاء. یہ لکھ لیں اور یاد کریں خوب بیٹا. نماز کے فرائض. نماز میں چند ارکان فرض ہیں اور باقی واجب یا سنت. اگر فرض میں کوتاہی ہو تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے. وہ فرائض یہ ہیں. کون سے؟ پہلا تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام، تیسرا قرات. سورہ فاتحہ ہے جو وہ واجب ہے. قرات یعنی قرآن مجید میں سے جہاں سے بھی آپ کو ایک آیت جو 3 آیت کے برابر ہو یا 3 آیت چھوٹی پڑھنا یہ فرض ہے. اور چوتھا رکوع اور پانچواں سجدہ، چھٹا تشہد اور سلام. ہاں، اور وہی چیزیں نماز کے فرائض کر کے دہرائی گئی ہے یہاں بھی. ہاں، کوسٹر میں. تو آپ کو یہ سارے کے سارے لکھنا ہے. کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو بولنے کا. اللہ تعالیٰ سب کو علم نافع عطا فرمائے. جی لکھو بیٹا، لکھ لو تو بولنا.